اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جناب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کتاب وبرکاتہ۔ سیوطی میں ہماری گفتگو چل رہی تھی معرب اور مبنی کے بارے میں۔ کیا بتایا تھا میں نے، کیا لکھوایا تھا آخر میں؟ کچھ لکھوایا تھا پیچھے پلٹ کے، آگے کی بحث چھوڑ کے پھر پیچھے سے لکھوایا تھا میں نے کچھ باتیں، یاد ہے کہاں تک لکھوائی تھی؟ گفتگو چل رہی تھی اسم ہوتا ہے، اسم یا معرب ہوتا ہے یا مبنی۔ اسم کی اصل ہے معرب ہونا، لیکن کبھی کبھی مبنی ہوتا ہے۔ کب؟ جب وہ ان اشبہ حرف سے مشابہت پیدا کر لے، وہ بھی شباہت مدنی ہونی چاہیے۔ شباہت کی قسمیں لکھوا دی تھی میں نے، پھر کہا تھا فعل کی اصل مبنی ہونا، لیکن بولیے بعض فعل مضارع کو معرب مانا ہے بعض شرطوں کے ساتھ، یہی۔ اور حرف یستحق البنا، حرف کی استحقاقی مبنی ہونا ہے۔ لہذا یہ دیکھیے وہ آربو، ماضی کو بتایا ہم فعل مبنی ہوتا ہے۔ ماضی فعل کی تین قسمیں، ماضی مضارع امر۔ ماضی کو بتایا تھا مبنی پر فتح ہوتا ہے اگر وہ ما لم یتصل بواو الجمع، جی جب تک وہ واو جمع سے ملا ہوا۔ کہاں بتایا تھا؟ دیکھو پیچھے چلو، فعل امر و مضین بنیا، فعل ماضی اور فعل امر مبنی ہوتے ہیں۔ فعل امر مبنی پر سکون اگر وہ صحیح الاخر ہے، اور اگر حرف علت ہے آخر میں تو حذف ہوگا اگر معتل ہے تو۔ اور ثانی مبنی پر فتح ہوتا ہے جب تک وہ واو جم سے نہ ملا ہوا ہو، جی مبنی پر فتح ہوتا ہے، اور اگر واو جم ملی ہو تو فیضم، تو اس پہ مبنی پر ضم ہو جاتا ہے۔ ضربو، یا ضمیر رفع متحرک ملی ہوئی نہ ہو تب ہے مبنی پر فتح، لیکن اگر ضمیر رفع متحرک ملی ہوئی ہو تا تما تم تے تما تننا تو پھر ماضی مبنی پر سکون ہوتا ہے۔ ضرب تو عربو علی خلاف الاصل، برخلاف اصل اعراب دیا ہے، معرب جانا ہے فعل مضارع کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسم سے مشابہت رکھتا ہے کس چیز میں؟ فی اعتبار المعانی المختلف، اس پہ مختلف معانی طاری ہوتے ہیں، جیسا کہ تفصیل میں اس بات کو کہا ہے۔ لیکن شرط ولیکن لا مطلقاً معرب نہیں ہوتا، بلکہ ان اریا ان من نون توکید مباشر، جب یہ لکھوا چکا ہوں میں، من نون تاکید مباشر سے ملا ہوا نہ ہو، اور اگر نون تاکید مباشر سے ملا ہوا ہے تو مبنی پر فتح ہوتا ہے، آپ جانتی ہیں۔ فَإِن لَمْ يَعْرَ مِنْهُ بُنِيَ، اگر وہ اس سے خالی نہ ہوگا تو مبنی ہوگا۔ کیوں؟ لمعارضت شبہہ للاسم، اسم سے مشابہت رکھ کر رہا تھا یہ فعل، لیکن ایک چیز نے معارضہ کر لیا جو مبنی ہونے کا تقاضا کرتے، وہ کیا؟ نون تاکید کے جو افعال کی خصوصیات میں سے ہے۔ ٹھیک ہے فعل مضارع پہ مختلف معنی طاری ہوتے ہیں اسم کی طرح، شباہت پیدا کر رہا تھا، لیکن اس میں ایک ایسی چیز آ گئی نے معارضہ کر لیا، ٹکراؤ کر دیا کہ جو فعل سے مخصوص ہے، وہ کیا ہے؟ نون تاکید۔ وہ بنا تو مبنی پر فتح ہو جائے گا اگر نون تاکید مباشر ملا ہوا ہے۔ وہ بنا علی الفتح، چلیے مبنی مان لیا، تو وہ مبنی پر فتح ہی کیوں؟ لترکیبہ معہ، اس لیے کہ فعل مضارع نون تاکید کے ساتھ ترکیب پا جاتا ہے، جیسے 15 والی ترکیب، جیسے واللہ لأضربن۔ پھر انہوں نے جو کہا کہ نون تاکید مباشر سے خالی ہونا چاہیے تب ہے معرب، اگر نون تاکید مباشر ملا ہوا ہے تو مبنی ہے، تو مباشر کہہ کے انہوں نے غیر مباشر کو انہوں نے خارج کر دیا۔ نون تاکید غیر مباشر نہیں ہوگا، یعنی اگر ہے تو مبنی نہیں ہوگا بلکہ معرب ہی رہے گا۔ کأن حالہ، غیر مباشر گویا کہ حائل ہو جائے، حالہ یعنی حائل ہو جائے، بیچ میں آ جائے، وہ بینہ بین الفعل، بینا نون تاکید و فعل، نون تاکید اور فعل کے بیچ میں الف الاثنین، تثنیہ کا الف آ جائے، یا واو جمع آ جائے، یا مخاطب آ جائے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں حینئذ یکون معربا، معرب ہوں گے لیکن اعراب تقدیری ہوگا۔ اور کیا کب ہے فعل مضارع معرب؟ جب نون تاکید مباشر سے خالی ہو، وَإِنْ عَرِيَ مِن نُونِ اِنَاثٍ، اور نون مؤنث سے خالی ہو، جی فَإِنْ لَمْ يَعْرَ مِنْهَا، اگر وہ نون تانیث سے خالی نہ ہو تو مبنی ہوگا، لما تقدم، اسی وجہ سے جو ابھی اوپر ماضی میں گزری تھی۔ وَبِنَاؤُهُ عَلَى السُّكُونِ، مبنی پر سکون ہوگا، حملاً علی الماضی المتصل بها، المتصل بها بنون اناث،
ماضی جو نون مؤنث سے ملا ہوا ہوتا ہے اسی پر حمل کرتے ہوئے مضارع کو بھی اسی پر حمل کرتے ہوئے مبنی پر سکون کریں گے. جیسے وہاں ضربنا تھا نون کیونکہ ضمیر ملی ہوئی تھی، ایسے ہی لأنہما اس لیے کہ ماضی اور مضارع یستویان فی حالت السکون والعروض، اس لیے کہ یہ سکون میں العروض و حرکت الفیہما، ان دونوں میں حرکت آنے اور اصل سکون میں دونوں ایک جیسے ہیں، مساوی ہیں، جیسا کہ شرح کافیہ میں کہا ہے. جیسے یروعنا من فوتین، لیکن یروعنا میں عین ساکن ہے نہیں، مبنی پر سکون. پھر وہ کل حرف مستحق للبناء، ہر حرف کا حق یہ ہے کہ وہ مبنی ہو. جی ہر حرف مبنی ہوتا ہے، اور مبنی کی اصل کیا ہے؟ ساکن ہونا ہے. مبنی حرف کے حق کیا ہے؟ مبنی ہونا ہے، اور مبنی کی اصل کیا ہے؟ ساکن ہوتا ہے. کل حرف مستحق للبناء، ہر حرف مستحق بنا ہے، وجوباً واجب ہے. کیا ہے؟ بولیے. واجب ہے مبنی ہونا. ٹھیک ہے. کیوں؟ لعدم احتیاجی الی الاعراب، اس لیے کہ اعراب کا یہ احتیاجی نہیں رکھتا. کیوں؟ اذ المعنی المفتقر الیہ، وہ معنی جو اعراب کے محتاج ہیں یا نیاز ہیں، مند ہیں یا احتیاج رکھتے ہیں، لا تعتبرہ، وہ اس کے اوپر طاری نہیں ہوتے حرف کے اوپر. ولیت یقول المحزون، لیتا اس کو کہتا ہے غم زدہ انسان اس کو لیتا کو کہتا ہے. تو یہاں پر یہ مت سوچے گا کہ یہاں پہ تو مبتدا واقع ہو رہا ہے، یہ لیتا اس اسم، لیتا کا حرف کا اسم ہے، اس لیے کہ معنی حرفیت سے خالی ہے اور وہ معنی اسمیت جذب کر لیے ہیں، کیونکہ یہ حرف کے اقتضا کو بیان نہیں کر رہا ہے. آگے چلیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مبنی کی اصل کیا ہے؟ حرف کی اصل کیا ہے؟ مستحقاق کیا ہے؟ مبنی ہونا. اور مبنی کی اصل کیا ہے؟ ساکن ہونا. کیوں؟ کیونکہ مبنی ہونا ثقیل ہے اور سکون خفیف ہے، تاکہ بیلنس بنا رہے. ورنہ اگر اور حرکت جو ثقیل ہے وہ حرکت دے دیتے اور مبنی بھی ہونا ثقیل ہے تو اثقل ہو جاتا. لہذا کیا کیا؟ مبنی کی اصل کیا ہے؟ سکون ہے. لیکن ومن ہو، یعنی حروف میں سے کچھ حروف ہیں جو ذو فتح، نہیں حروف میں سے نہیں، من ہو مبنی میں سے. اصل کیا ہے مبنی کی؟ سکون اور ساکن ہونا ہے نا، لیکن ان میں سے بعض ذو فتح مبنی بر فتح ہوتے ہیں، چاہے وہ اسم وہ فعل ہو، چاہے وہ ذو کسر، کچھ کسرے والے ہوتے ہیں، کچھ ضم مبنی بر ضم ہوتے ہیں. جیسے اینا ام سے حیثو و ساکن و کم. اینا مبنی بر فتح کی مثال، ام سے مبنی بر کسر کی مثال، حیثو مبنی بر ضم کی مثال، اور ساکن مبنی بر سکون کم. ٹھیک ہے. ومن ہو اے ومن المبنی، مبنی میں سے کچھ وہ ہیں جو فتح والے ہوتے ہیں مبنی بر فتح، کچھ ومن ہو ذو کسر ومن ہو ذو ضم. وذالک لسبب، اور یہ ایسے ہی نہیں ہوتے کیونکہ مبنی کی اصل ساکن ہونا ہے. اب اگر ساکن کے علاوہ کوئی اور حرکت آ رہی ہے تو وجہ سے آ رہی ہے، کوئی سبب سے. فضل الفتح مبنی بر فتح کی مثال، جیسے اینا کائے کی مثال ہے اسم کی، اینا اسم مبنی بر فتح. ضربا فعل کی مثال ہے مبنی بر فتح. واو عطف کائے کی مثال ہے؟ حرف کی مثال ہے. واو مبنی بر فتح. فالاول اینا، کیوں حرکت دی گئی؟ مبنی ہے نا، مبنی کی اصل کیا؟ ساکن ہونا، لیکن یہ فتح کیوں دیا گیا؟ التقاء ساکنین کی وجہ سے، کیونکہ یا بھی ساکن ہے، نون بھی ساکن ہو جاتا اگر اسے ساکن دیتے. لیکن فتح ہی کیوں دیا؟ کیونکہ فتح خفیف ہوتا ہے اور حرکتوں سے. والثانی ضربا، ضربا کو مبنی ہے تو فتح ہی کیوں دیا؟ کیونکہ مضارع سے مشابہت رکھتا ہے، کیونکہ یہ ضربا بھی جیسے مضارع صفت واقع ہوتا ہے، صلہ واقع ہوتا ہے، حال واقع ہوتا ہے، خبر واقع ہوتا ہے، ایسے یہ بھی، لہٰذا اس وجہ سے اسے بھی فتح دیا. مضارع سے شباہت رکھتا ہے. نہیں اسے یہ کہا مبنی پر سکون مبنی کے ساکن ہونا ہے، تو ضربہ میں حرکت کیوں دی؟ کیونکہ مضارع سے مشابہت رکھتا ہے. جیسے رجل رکبا جانی ھذا الذی رکبا، دیکھیے یہاں پہ رجل رکبا وہ صفت واقع ہوا نہیں ہوا؟ ھذا الذی رکبا موصول صلہ واقع ہوا الذی کا. مررت بزید وقت مثلا وہ تو یہ
وقد رکبہ یہ حال واقع ہوا، زید رکبہ خبر واقع ہوا، جیسے یہاں پر مضارع میں آپ کہہ رہے تھے رجل یرکب جانینا، تو حرکت اس لیے دی تاکہ مضارع سے مشابہت کی وجہ سے، وکانت فتحۃ، لیکن یہ حرکت فتح کیوں دی؟ لما تقدم، جیسا کہ وہاں گزرا، کیونکہ فتح خفیف۔ والثالث، تیسرا واو عطف جو ہے وہ مبنی کا ساکن ہونا ہے، اسے حرکت کیوں دی؟ اصل ابتدا بالساکن کی وجہ سے، کہ اگر ساکن ہوتا تو وہ ابتدا کیسے ہوتی، لہذا حرکت دے دی۔ اذ لا یبتدا بساکن، اس لیے کہ ابتدا نہیں کی جا سکتی ساکن کے ذریعے سے، یا تو معذور ہیں ہم مطلقاً، جیسے کہ جمہور نے کہا، یا بہت سخت ہے، یا تو ناممکن ہے یا سخت ہے غیر الف میں۔ کما اختارہ سید الجرجانی، جیسا کہ سید الجرجانی نے اس بات کو اختیار کیا کہ معذور نہیں ہے، مجبور نہیں ہے، سخت ہے بہت۔ وہ شیخنا العلامہ الکافی جی وکانت، تو پھر انہوں نے کہا حرکت اس لیے دی کیونکہ ابتدا بالسکون یا محال ہے یا ناممکن ہے، لیکن وہ حرکت فتح کیوں دی؟ لاستقلال الضمۃ والکسرۃ علی الواو، اس لیے کہ لاستثقال الضمۃ والکسرۃ علی الواو، اس لیے کہ ضمہ اور کسرہ واو پہ ثقیل ہے، لہذا فتح دیا۔ یہ مبنی بر فتح کی مثال دے دی، فعل کی بھی، اسم کی بھی، حرف کی بھی۔ وذل قصر مبنی بر قصر ام سے اور جیرے، اسم کی مثال دے دی ام سے، جیرے دے دی حرف کی، فعل کی کیوں نہیں دی مبنی بر قصر کی؟ اس لیے کہ فعل مبنی بر قصر ہوتا ہی نہیں ہے۔ وانما کسرا، ان دونوں کو کسرہ دیا گیا اصل التقاء ساکنین کی وجہ سے، کیونکہ اگر ساکن دے دیتے تو التقاء ساکنین ہو جاتا۔ ذو الضم مبنی بر ضم کی مثال حیثو، وانما ضم تشبیہا لا، اور حیثو مبنی بر ضم، اسے ضمہ کیوں دیا گیا؟ قبل اور بعد سے مشابہت کی وجہ سے۔ وقت تفتح للخفہ، کبھی کبھی یہ آسانی کے لیے مبنی بر یعنی فتح بھی آتا ہے حیثا، اور کسرہ بھی آتا ہے اصل التقاء ساکن کی وجہ سے، حیث، کیونکہ اذا حرک حرک بالکسر جب التقاء۔ ویقال حوصا مثلث حوصا، حوصے حوصو بھی کہتے ہیں، حیثا حیثے حیثو بھی کہتے ہیں، حوصا حوصے حوصا بھی کہتے ہیں۔ وہ مثال الساکن، ساکن کی مثال مبنی بر سکون کی مثال کم، دیکھیں میم ساکن ہے دیکھیں، اور اضرب فعل کی مثال مبنی بر سکون، اور اجل کم ہے اسم کی مثال، کم اسم ہے، کم خبریہ یا کم استفہامیہ، ٹھیک ہے، مبنی بر سکون، یہ فعل کی مثال ہے، اور اجل حرف کی مثال۔ وقد علما، اور یہ بات جانی گئی، مما مسل کیا ہے، مسل تو ہے، مسل تو جو میں نے مثال دی ہے، بہی ان البناء الفتح والسکون، بنا کی مثال مبنی بر فتح کی مثال جو دی ہے، مبنی بر فتح اور سکون کی، مبنی پر فتح ہو تو تینوں مثالیں دی، اسم کی بھی، فعل کی بھی، حرف کی بھی، اور مبنی بر سکون کی مثال بھی تینوں کی دی ہے، اسم کی بھی، فعل کی بھی، حرف کی بھی ہے۔ لیکن وعلی الکسر والضم، مبنی بر کسر اور ضمے کی فعل میں نہیں ہوتا، کیونکہ فعل مبنی بر ضم اور مبنی بر کسر نہیں ہوتا، اس لیے وہاں نہیں دی۔ نعم ہاں، مثلا شارح الہادی، شارح ہادی نے مثال دی ہے فعل مبنی بر کسر کی، جیسے شے، وشا یشی سے شے، اور مبنی بر ضم کی مثال دی ہے ردو۔ وفیہ نظر، اس میں توجہ کے قابل ہے بات، خود سوچیے آپ، وشا یشی اعراب کہاں ہوتا ہے، یا بنا کہاں ہوتی ہے، کلمے کا آخری حرف پہ، تو شے آخری ہے، یہ مبنی بر حذف ہے۔ یا ردا ردو جو ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ ادغام کے قاعدہ، مضاعف کا قاعدہ یاد ہے، ادغام جائز ہے کچھ صیغوں میں، اس کی وجہ سے ہے۔ وعلم، اور یہ بات جان لیجئے، ان الاعراب، اعراب جو کما قالوا فی التسہیل، کتاب تسہیل میں جیسا انہوں نے کہا ہے، ما جیء بہ، جسے لایا جاتا ہے مقتضائے عامل، مقتضائے اعراب کسے کہتے ہیں؟ کہ جو عامل تقاضا کرتا ہے، حرکات یا سکون یا حرف یا حذف، لہذا اعراب کی کتنی قسمیں؟ 4، رفع، نصب، جر اور جزم۔ ان میں سے کچھ مشترک ہیں اسم اور فعل میں، کون کون سے؟ رفع اسم بھی مرفوع ہوتا ہے، فعل بھی مرفوع ہوتا ہے، نصب اسم بھی منصوب ہوتا ہے، فعل بھی منصوب ہوتا ہے، جی، لیکن جر اسم تو ہوتا ہے، مفعول فعل نہیں ہوتا، جازم فعل ہوتا ہے، اسم نہیں ہوتا۔ ومنها ما هو مختص بأحدهما، کچھ وہ ہیں جو ان میں سے کسی ایک سے مخصوص ہیں، اس کی طرف اشارہ کیا اس قول کے ذریعے سے۔ والرفع والنصب اجعل اعرابا للاسم، رفع نصب کو اعراب قرار دو اسم کے لیے، جیسے ان زیدن قائم، رفع دیکھیں زیدن قائم، اور نصب جیسے زیدن،
وہ فعل اور فعل کو بھی، جیسے یقوم مرفوع لن احابا منصوب، یہ دونوں مشترک ہیں رفع و نصب، لیکن والاسم قد خصص بالجر کما خصص الفعل بأن ينجزم، اسم مخصوص ہے جر سے جیسا کہ فعل مخصوص ہے، یعنی جزم فعل سے مخصوص ہے، جر اسم سے مخصوص ہے۔ یہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، یہ پڑھ چکے ہیں ہم، سمجھا چکے ہیں، توضیح دی ہے ابھی۔